اب قیاس پہ ہم آتے ہیں. قیاس کی جیسے میں نے وہی اگزامپل دی تھی کہ جیسے زکوٰۃ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اب ایک اور قیاس کی ہم اگزامپل قرآن مجید سے دیکھتے ہیں. وضو کی جگہ تیمم. یہ سورۃ المائدہ میں اس کا حکم ایسے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہ اگر آپ حالت جنابت میں ہو تو پاکیزگی حاصل کریں. جنابت کیا کہ اپنا ازدواجی تعلق میاں بیوی نے قائم کیا تو وہ ہے. فرمایا لیکن اگر آپ مریض ہوں یا سفر میں ہو اور آپ میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا آپ نے خواتین سے ازدواجی تعلق قائم کیا ہو پھر آپ کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیجئے اور اس کے لیے اس مٹی پر ہاتھ مار کے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لیجئے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں پر تنگی کر دے بلکہ وہ تو آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے اور اپنی نعمت آپ لوگوں پر مکمل کرنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ شکر گزار بنیں. یعنی یہ وضو اور نہانے کا حکم وہ تو قرآن مجید میں واضح ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر رفع حاجت کی ہے تو پھر صاف بھی کریں اپنے آپ کو اور وضو بھی کریں اپنا نماز پڑھنے سے پہلے. اور اگر ازدواجی تعلق کر بیٹھے ہیں تو پھر پہلے نہا لیں. حکم یہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دے دیا کہ بھی اگر پانی تمہیں نہ ملے اور آپ مریض ہوں یا سفر میں ہو پانی نہیں ہے آپ کے لیے تو پھر آپ تیمم کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنگی نہیں کرنا چاہتا. تو یہ دیکھیں یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے. یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. یہ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب فقہا اس پہ قیاس کرتے ہیں. قیاس یعنی اس سے ملتا جلتا معاملہ. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی تنگی میں تیمم کی اجازت ہے کہ مثلاً آپ جیل میں بھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دی نا آپ مریض ہوں یا سفر میں ہو تو اگر آپ جیل میں کہیں پھنس گئے گے اور وہاں پانی بہت کم ہے بس تھوڑا سا ہی ہے کہ آپ پانی بس پی سکتے ہیں تو وضو نہیں کر سکتے تو سیم تیمم ہی آپ کر لیں. پھر اس میں یا یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ شدید سردی برف باری ہو رہی ہے تو ابھی آپ مریض تو نہیں ہے لیکن اگر نہا بیٹھے ہیں تو مریض ہو سکتے ہیں تو یہ خطرہ ہے تو پھر آپ قیاس کر لیں. قیاس کریں. قیاس یہی ہے کہ اس میں تیمم کر لیں. تو اکثر فقہا اس میں ایگریڈ ہے. حنفی مالکی شافعی سب اس میں ایگریڈ ہے کہ جناب اس طرح کی کوئی ایسی مشکلات کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنگی نہیں کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے دو کیسز میں فرمایا کہ مریض ہو اور یا سفر میں ہو تو بھی اگر اس سے ملتا جلتا کوئی اور ایشو آ جائے تو تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. اچھا حنبلی فقہا وہ کہتے ہیں قیاس جائز ہے لیکن ضعیف حدیث پھر بھی زیادہ اہم ہے. یعنی ضعیف کا مطلب ہے کہ جو ان اتھینٹک حدیث ہے وہ زیادہ بھی امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ اس لیے اس پہ زیادہ فوکس کرتے رہے. اب تو شاید نہیں کرتے لیکن پہلے پرانے حنبلی فقہا وہ کر لیتے تھے. جعفری فقہا وہ اس میں کہتے ہیں کہ قیاس تب بھی درست ہے کہ جب قرآن و سنت میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہو. اگر وجہ نہیں ہے تو پھر نہیں. لیکن اب دیکھیں یہاں پہ وجہ اللہ نے بتا دی نا کہ لوگوں پر تنگی نہیں اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا تو وہاں پہ تو وجہ ہے تو اس لیے اس پہ پھر جعفری فقہا بھی پھر ایگری کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب اگر اس قسم کی مشکلات جیسی حالت آئے جیل میں ہے یا برف باری میں ہے
تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ ظاہری فقہا کہتے ہیں کہ جی قیاس ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ تو شیطانی کام ہے کہ جس نے آگ اور مٹی پر قیاس کیا تھا۔ یعنی وہ کیا واقعہ وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بھی آپ آدم علیہ السلام پہ سجدہ کریں، نہیں سجدہ کا مطلب کہ سرنڈر کر دیں، ان کو دے دیں زمین کی حکم، تو فرشتوں نے تو کر لیا تھا، شیطان نے نہیں کیا تھا، ابلیس اس کا نام تھا، نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابھی یہ قرآن پاک میں ہی ہے نا، پوچھا کہ ابھی ابھی تم نے کیوں نہیں کیا؟ کہتا جی میں تو آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہوں اور یہ تو مٹی سے بنے، تو میں کیوں اس پہ ان کے آگے کیوں سرنڈر کروں؟ تو اس لیے ظاہری کہتے ہیں بھی قیاس تو کرنا ہی چاہیے، شیطان نے بھی یہی کام کیا تھا، تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ لیکن جو میجورٹی فقہاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب قیاس بالکل جائز ہے، کہ جو دین میں قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ میں جو حکم ہے تو اس سے ملتے جلتے معاملے پہ سیم اپلائی کرنے کا اجازت ہے۔